السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو ڈائیلاگ، اور میں ہوں حیدر مہدی۔ جیسے ایک انسانی جسم کے لیے خون کی ضرورت ہوتا ہے، اسی طرح ایک ملک کو چلانے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان میں توانائی کا بحران ہے، ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، پاپولیشن بڑھ رہی ہے، گیس کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، امپورٹ بل ہمارا تقریباً $11 بلین کا ہے، اور پچھلے 10 سال سے کوئی ایکسپلوریشن نہیں ہوئی، نہ تیل کے لیے ہوئی ہے نہ گیس کے لیے۔ اب چند مہینے پہلے کچھ کام شروع ہوا ہے۔ اس سے ان سارے مسئلوں کو کا سوال پوچھیں گے، اور جواب لینے کے لیے ہم نے بلایا ہے ہمارے منسٹر آف پیٹرولیم جناب غلام سرور خان صاحب۔ غلام صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ بہت شکریہ، مجھے پتہ ہے بہت بزی ہیں، بڑا ٹائم نکالا۔ غلام صاحب، آپ نے ایک بہت بڑے سیاسی ستون کو ہرایا پچھلے الیکشن میں، جو کہ کہا جاتا تھا کہ شاید ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، شاید 1985 سے۔ تو چھوٹا سا پہلے یہ بتا دیں، پھر میں پوچھوں گا بلز کا کیا مسئلہ ہے، پھر ہم اس پہ آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جی مہدی صاحب، آپ نے یاد کیا اور میں حاضر خدمت ہوا۔ جو آپ کا پہلا سوال ہے، میرا خیال ہے اس سوال کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے، اور اسے میں نے پہلی بار نہیں ہرایا۔ اچھا، اگر میں اب تیسری بار نیشنل اسمبلی میں آیا ہوں تو تیسری دفعہ اس سے ہی ہرا کے میں نیشنل اسمبلی میں آیا ہوں۔ ٹھیک۔ اور اس سے پہلے میں نے اسے پروونشل اسمبلی میں بھی ہرایا ہے، لوکل باڈیز میں بھی ہرایا ہے، اور کئی بار، لیکن وہ ایک جگہ سے پکڑتے ہیں دوسری جگہ بھاگ کے نکل جاتے ہیں۔ تو اس دفعہ میں نے فیصلہ یہ کیا تھا، یہ میرا اپنا فیصلہ تھا، اور یہ فیصلہ میں نے پھر انڈورس کروایا پارٹی چیئرمین سے۔ میں نے انہیں بھی ریکویسٹ کی کہ اس بار وہ جہاں بھی جائے گا میں اس کا پیچھا کروں گا۔ وہ 2 لڑے میں 2 لڑوں گا، وہ 4 لڑے میں 4 لڑوں گا، وہ رائے ونڈ میں لڑے تو میں رائے ونڈ میں بھی لڑوں گا۔ تو اس بار ویسے اپنی جو اوریجنل کانسٹیچوئنسی ہے اس میں 3 دفعہ مجھ سے نیشنل اسمبلی ہار چکے ہیں۔ اچھا، تو ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ایسا یہ نہیں ہے کہ انبیٹیبل بندہ ہے کہ وہ اسے ہرایا نہیں جا سکتا۔ میں نے تو اسے اس کی اپنی ہوم گراؤنڈ پہ ہرایا ہے، اس کی پروونشل سیٹس پہ بھی۔ میرا بھائی MPA اس کی پروونشل سیٹ پہ بھی رہا، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو پھر پولیٹکس اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، اگر آپ دیانتداری کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ملک کی خدمت کرتے ہیں، تو لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ چودھری نثار نے اپنا پروونشل اسمبلی کا اوتھ کیوں نہیں لیا؟ یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے جی، اور مجھے جو افسوس ہوتا ہے، دیکھیں سپورٹ مین اسپرٹ ہونی چاہیے۔ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، ہاکی کا میچ ہو رہا ہے، ہارنے والا جیتنے والے کو مبارکباد دیتا ہے اور گلے لگاتا ہے۔ یہ ایسا بدبخت ہے، اپنی ہار کو تسلیم ہی نہیں کرتا، مسلسل ہار، پے در پے ہار، بدترین ہار، لیکن اپنی ہار کو تسلیم نہیں کرتا، اور کہتے ہیں جی کہ پروونشل میں جیت گیا ہوں تو نیشنل مجھے ہرا دیا گیا۔ بھائی تمہیں لوگوں نے نیشنل میں ووٹ نہیں دیے تو تم ہارے۔ اگر پروونشل فیصلہ PTI کا ٹھیک ہوتا، ایک گھریلو خاتون کو وہ ٹکٹ نہ دیتی، کسی مرد کے پاس ٹکٹ ہوتا، تو چاروں شانے تم پروونشل سیٹ پہ بھی چت ہوتے۔ تو وہ غلط، ہاں تو ٹھیک ہے، اگر ہمارا ایک غلط فیصلہ تھا، ٹکٹ ہمارا پروونشل سیٹ پہ ٹھیک نہیں تھا، اس کا فائدہ تمہیں ملا، تم الیکشن جیت گئے۔ تو پروونشل اسمبلی ایک بیس ہے، اور لوگوں کے عام مسائل تو پروونس کے متعلق ہیں۔ تمہیں اسمبلی جانا چاہیے، اسمبلی کا اوتھ لینا چاہیے، اور اسمبلی میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اور اس علاقے کی جو ضروریات ہیں، پولیٹیکل ضروریات، انہیں پورا کرنا چاہیے۔ اور اگر نہیں جاتے، تم اپنے شایان شان صوبے کو سمجھتے ہی نہیں، سلامتی کونسل جانا چاہتے ہو، تو پھر ریزائن کرو، تاکہ اس کانسٹیچوئنسی کو پراپر ریپرزنٹیشن مل سکے، لوگ اپنا نمائندہ چن سکیں۔ تو اب یہ میٹر ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے جی، مختلف لوگوں نے پیٹیشنز دائر کر دی ہیں، اب میٹر ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور میرا خیال ہے جلدی اس پہ فیصلہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، گڈ، بہت شکریہ۔ یہ میں نے چونکہ آپ کے یہ ذات سے تو میں نے کہا ذرا اس پہ تھوڑی کلیئرٹی آ جائے، بیکاز بہت لوگوں کے سوال ہے کہ بھائی یہ کیا مذاق ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست میں۔ اچھا، یہ ایک جو گیس کے بلوں کا مسئلہ تھا، آئی نو اب تو شاید سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے، کچھ ہے، بٹ یہ اتنی بے قاعدگی، بے ضابطگی، اتنی انکمپیٹنس۔ تھوڑا سا مہدی صاحب، میں اس کی بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا، اور انتہائی معذرت کے ساتھ۔ دیکھیں، اس ملک کے اداروں کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کمزور کیا گیا اور تباہ و برباد کیا گیا۔ شخصیات کو مضبوط کیا گیا، انسٹیٹیوشنز کو کمزور کیا گیا، جمہوریت کے نام پہ اپنے خاندانوں کو مضبوط کیا گیا، اپنی انڈسٹریل امپائرز بڑھائی گئیں، پاکستان کو کمزور کیا گیا، خود امیر سے امیر تر ہوئے، غریب کو غریب سے غریب تر کیا۔ تو یہ ایک پلاننگ کے ساتھ سب کچھ،
اور یہ کمپنی جس طرح اسٹیل مل تباہ ہوئی, جس طرح پی آئی اے تباہ ہوئی, جس طرح باقی نیشنل انسٹیٹیوشن تباہ ہوئے, اس طرح پلاننگ کے ساتھ سوئی گیس کمپنیز پروفیٹیبل کمپنیز تھیں دونوں. بالکل. اچھا, ان کا یو ایف جی بڑھتا رہا. مثلاً پچھلے 5 سالوں میں ان کا یو ایف جی کیا ہے؟ انکاؤنٹڈ فار گیس, آسان لفظوں میں گیس کی چوری, گیس کی چوری یا گیس کی لیکیج, یا گیس کی لیکیج. اچھا, اب ایک کمپنی سوئی نادرن ہے, اس کی 11% چوری ہے. سوئی صدن ہے, اس کی 13% چوری ہے. 1% ہے برابر 2 بلین روپیز کے. 50 بلین کی جن 2 کمپنی سے چوری ہو رہی ہو, یہ سالانہ. اچھا, پھر سستی گیس لے کے, مہنگی گیس لے کے سستی گیس دی جا رہی ہے. کیسے؟ مطلب جو انڈیجنس گیس ہے اس کی پرائس کم ہے, جو آگے ہم لوگوں کو دیتے ہیں. ایل این جی کی پرائس زیادہ ہے. ہم گیس تو ہم نے جو کمپنیز کے ساتھ او جی ڈی سی ایل سے گیس لیتے ہیں, پی پی ایل سے گیس لیتے ہیں, مول سے گیس لیتے ہیں, جو لوکل ہماری پروڈکشن ہے, وہ مہنگی لے کے ہمیں سستی سبسیڈائز ریٹ پہ دینی پڑتی ہے, جو آج تک دی جاتی ہے. میں سمجھ گیا, ٹھیک ہے. اچھا, مطلب اپنی لوکل گیس بھی ہمیں مہنگی پڑتی ہے, اس میں سبسڈی ڈالتے ہیں, سبسڈی ڈال کے تو پھر صارفین کو پاس آن کرتے ہیں. اور یہی آپ ہم امپورٹڈ گیس سے بھی کرتے ہیں. امپورٹڈ گیس سے نہیں کرتے, وہ ایز اٹ از پاس آن کرتے ہیں. وہ ہے بھی مہنگی اور ایز اٹ از پاس آن کرتے ہیں. اب دوسری بات تو یہ, ایک تو لیکیج, ٹھیک, دوسری بات پرائسنگ, سبسڈی, اور تیسری بات کہ 4 سال بین رکھا, کوئی نئی گیسیفیکیشن نہیں ہوگی, نئے کنیکشنز نہیں ہوں گے, یا نئی گیسیفیکیشن نہیں ہوگی, کسی نئے دیہات میں ٹاؤن میں گیس نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے. اور الیکشن ایئر آتا ہے 2017-18, اور یہ بھی پری پول ریگ ہے, اور بڑے ماسٹر ہیں پی ایم ایل این کے لوگ, پری پول ریگ کے, بیلٹ ریگ کے, اور پوسٹ بیلٹ ریگ کے. یہ پیداوار ہی ناجائز طریقے کی ہے. اور پری پول ریگ کیا کرتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, کہ 55 ارب کی گیس کی اسکیمیں منظور کر دیتے ہیں آخری سال میں, اور اجازت دے دیتے ہیں, بین لفٹ کر دیتے ہیں. 55 بلین کے نئے گیس کنیکشن, نئے گیسیفیکیشن پائپ لائنز, نئے دیہاتوں کو, نئے قصبوں کو ووٹ دینے کے لیے. اور گیس ہے نہیں, اور پیچھے گیس بھی نہیں ہے. اور پنجاب جو ہے ڈیفیسنٹ صوبہ ہے, لیکن سرپلس گیس ہے بلوچستان کے پاس, سرپلس گیس ہے سندھ کے پاس, سرپلس گیس ہے کے پی کے ساتھ, لیکن ڈیفیسٹ ہے پنجاب پروونس. اور ہیوی زیادہ پاپولیشن بھی پنجاب پروونس کی ہے, آبادی زیادہ ہے, انڈسٹری زیادہ ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہے, کنزمپشن زیادہ ہے, اور پیچھے پروڈکشن کم ہے. اور دوسری دکھ کی بات, مزے کی بات, کہ ڈپلیشن ہو رہی ہے ایگزسٹنگ جتنے بھی ویلز ہیں, جتنے بھی جدھر بھی گیس نکل رہی ہے یا تیل نکل رہا ہے, ڈپلیشن ہو رہی ہے. نئے گیس یا ڈرلنگ کے لیے, پروڈکشن کے لیے نئے ویلز ڈرل نہیں ہو رہے, نئے لائسنسز گرانٹ نہیں ہو رہے. کیوں؟ کہ ہم نے ایل این جی امپورٹ کرنی ہے. امپورٹ کے پیچھے کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ مہدی صاحب سمجھتے ہیں, جو لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں. تو پروڈکشن کم ہو گئی, ایگزسٹنگ ویل میں ڈپلیشن ہو گئی, پھر کمپنی پہ اور برڈن ڈال لیا الیکشن جیتنے کے لیے. اور الیکشن خود مسلم لیگی تسلیم کرتے ہیں کہ پنجاب, سینٹرل پنجاب کے اندر 20 سے لے کے 30 سیٹیں مسلم لیگ نواز صرف اس پری پول ریگ, اس 55 ارب کی گیس سکیمز کی وجہ سے جیتے. ریلی. اور یہ اب کمپنی پہ برڈن آ گیا کہ 55 ارب یہ, 50 ارب کی چوری, 100 ارب تو یہ ہوگا. اچھا, تو کمپنی 144 بلین ڈیفیسٹ میں تھی, خسارے میں. یہ دونوں ناردرن اور سدرن, نارتھ اور ساؤتھ. 154 ارب روپے کی خسارے میں تھی. ابھی اگر ہم قیمتیں نہ بڑھاتے تو مزید خسارے میں آتی. تو ہم نے گیس کی قیمتیں بڑھائیں. وہ جو آپ نے 70% کہا کہ اوپر والے صارفین کے اوپر بڑھائی, اس میں جہاں ہم سے غلطی ہوئی, جہاں سے ہم سے کوتاہی ہوئی, وہ بھی ہم تسلیم کرتے ہیں اور معذرت بھی کرتے ہیں. ٹھیک, بتائیے. اور ہم نئے گورنمنٹ میں تھے. ٹھیک ہے. نئے میں نے بھی منسٹری کا نیا چارج سنبھالا تھا. پھر فائنانس کا کام ہوتا ہے, انہوں نے اداروں کی فائنینشیل ہیلتھ کو دیکھنا ہوتا ہے, وہ پبلک کی فائنینشیل ہیلتھ کو نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے. فائنانس والوں کی ایک مینٹلٹی ایسی ہوتی ہے, یہ ادارہ جو ہے, یہ ادارہ ٹھیک, وہ نہیں دیکھتے کہ لوگوں پہ بوجھ پڑے گا. ٹھیک ہے. پہلے 4 سلیب تھی, انہوں نے 7 سلیب, ہم نے 7 سلیبس کر دیں.
اور اچھا ایک چیز میں مہدی صاحب یہ بھی پبلک انفارمیشن کے لیے آپ کو، اوگرا ریگولیٹری اتھارٹی ہے، چاہے تیل ہو چاہے گیس ہو، اس کی قیمت کا تعین اوگرا انڈیپینڈنٹلی کرتی ہے، انٹرنیشنل پرائسز کو دیکھ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں آتا حکومت سے؟ دیکھیں نا وہ کیبنٹ ڈویژن کے انڈر ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور ایک اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے، آٹونومی ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے، وہ ایٹ از اون اپنا کام کرتے ہیں، وہ منسٹری آف پیٹرولیم کے پاس آتا ہے، اب ڈیزل کی قیمت بڑھانی ہے، پیٹرول کی اور قیمت وہ بڑھانی کس بیسس پہ یہ فیصلہ کرتے ہیں؟ ہے، وہ انٹرنیشنل پرائسز کہ باہر جا کے اور جو فیڈرل گورنمنٹ اور فائنانس منسٹری نے اس پہ لیوی اتنا لگانا ہے، اس پہ سیلز ٹیکس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ باہر ساری کی چیزیں، قیمت، ہمارے ٹیکس کتنے اس میں بھی فائنانس کہ لیوی اتنی لگاؤ گے ڈیزل پہ، سیلز ٹیکس اتنا لگاؤ گے پیٹرول پہ، تو یہ ہو گئی قیمت۔ اچھا تو یہ انٹرنیشنل پرائس ہو گئی، وہ انٹرنیشنل پرائس پلس جو ٹیکسز ہوتے ہیں اسے ایویلیویٹ کر کے قیمت بتاتے ہیں، وہ قیمت منسٹری آف پیٹرولیم کے پاس آتی ہے، منسٹری آف پیٹرولیم اس میں اپنی رائے دیتی ہے، انڈوز کرتی ہے، اختلاف کرتی ہے، جو بھی ہے کہ جی زیادہ ہے اس کو کم زیادہ ایسے کریں، لوگوں کے اوپر پریشر مثلا ہوگا۔ اس مہینے کی جو قیمت پروپوز کی تھی پیٹرولیم پروڈکٹ میں اوگرا نے، یہ مارچ کی بات کر رہے ہیں جی میں نے اس پہ ڈیفر کیا تھا کہ جتنی آپ بڑھانا چاہتے ہیں ڈیزل کی قیمت، اگر 9 روپے بڑھانا چاہتے ہیں 9 نہ بڑھائیں، 50% بڑھائیں، 50% 4.5 بڑھا دیں۔ میں نے اس پہ اپنا نوٹ دیا کہ 50% انکریز کی جائے، 100% انکریز اور نہ بیسس کیا تھا آپ کا؟ یہ بیسس یہ تھا کہ اتنا بوجھ عوام پہ نہ ڈالا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو عوام تو وہ پھر سبسڈی میں جائے گا نا؟ اچھا ڈیفینیٹلی اچھا پھر اب اس سے فائنانس نے ایگری کرنا ہے یا ڈس ایگری کرنا ہے، وہ ان کا فیصلہ ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، موسٹلی وہ ڈس ایگری کرتے ہیں، بیکاز پیسہ ان کو دینا پڑتا ہے، پیسہ انہیں سبسڈی انہیں دینی پڑتی ہے، اور پیسہ ہے نہیں، اگر آنا ہے ٹیکسیشن سے، سیل ٹیکس سے، لیوی سے آنا ہے تو ان کی کٹی میں آنا ہے، تو اس لیے موسٹلی وہ اپوز کرتے ہیں۔ لیکن اس بار میں نے کہا خدا کے لیے گیس کی قیمتیں بھی بڑھائی ہیں تو پیٹرولیم پروڈکٹ کی اتنی نہ بڑھائیں کہ لوگوں پہ اتنا بوجھ پڑے، تو 50% بڑھی، اور پھر اس کی جسٹیفیکیشن بھی تھی، میں ایک جسٹیفیکیشن بھی دینا چاہتا ہوں کہ اس ریجن میں کون کون سے ممالک ہیں؟ سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈیا، ساؤتھ ایشین ریجن میں، اور پاکستان۔ اچھا اس کو یہاں روکتے ہیں، اچھا اس کو یہاں روکتے ہیں، بریک لیں گے سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، اور اس سے ہم بات شروع کریں گے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اینڈ دین ویل کم بیک، تھینک یو۔ ویلکم بیک پاکستان۔ منسٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان میں اس ریجن میں ریلیٹیولی میں آج بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں کم ہیں، سب سے کم ہیں، انڈیا سے بھی کم ہیں، بنگلہ دیش سے بھی کم ہیں، اور سری لنکا سے بھی کم ہے، ہماری سب سے کم ہے، ہم سے کم ہے، اتنی بڑھانے کے باوجود مطلب ہماری قیمت ان سب سے کم ہے اس ریجن میں، ان تینوں ممالک میں۔ اصل ایشو گیس کا تھا، جو میں نے سلیبس کی بات، آپ نے جو 7 گیس پرائسنگ کی بات سے 7 اور یہ بلز کی بات کر، اچھا بلز کی بات تھی۔ اب اس سے یہ ہوا کہ ایک ہوتا ہے مثلا ایک بندے نے 500 یونٹس کنزیوم کی، وہ چھٹے سلیب میں، اور 10 یونٹس اس نے 7ویں سلیب کی کنزیوم کی، ٹھیک ہے، اب ہونا تو چاہیے کہ چھٹے کی قیمت 500 کی لگائیں اور 7ویں کی 10 کی لگائیں، یہاں یہ ہوا کہ 510 کی 7ویں میں لگا دی گئی۔ یہ جان بوجھ کے لگایا گیا کہ نااہلی کی وجہ سے لگا دیں، غلطی سے لگا گیا؟ اسے غلطی کہیں یا میکسیمم فائنانس کو فائنینشیل سپورٹ دینے کے لیے کہیں، یا جو بھی کہہ لیں، یہ ہوا جو کہ ٹھیک نہیں ہوا۔ ایک تو یہ ہوا، دوسری بات جو پہلی بار کم از کم بینگ ایک عام کنزیومر کے بھی، ایک عام آدمی ایز اے لے مین بھی، اور پھر بینگ پیٹرولیم منسٹر بھی، میرے علم میں بھی فرسٹ ٹائم جب یہ سب قیمتیں تیزی سے بڑھیں، چیخو پکار شروع ہو گئی، حالانکہ ہم نے لوور سلیب میں 10 to 20% انکریز کی 4 سلیب میں، تو 7 میں سے 4 میں 10 سے 20%، جی، اور جو اوپر موسٹ تھی وہ 143 تھی، تو 7ویں کی 140 سے تھی، چھٹے کی کوئی شاید 100%، نہ چھٹے اور 7ویں دونوں کی 143 تھی۔ اچھا، چھٹے اور 7ویں دونوں کی، 5ویں کی وہ مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں، 75 تھی میرا خیال ہے، اور 1 سے 4 جو ہے وہ 10 سے 20 10 سے 20 کی، جس میں 70% اچھا وہ 10 سے 20 والوں
جب وہ بھی 143 پہ چلے گئے تو اس وقت ہمارا ماتھا ٹھنکا کہ یہ تو کچھ کہیں غلط ہو رہا ہے. اور پھر لوگوں کی جب ایکسیسو بلنگ ہوئی, چیخو پکار زیادہ ہوئی, یہ اسی وجہ سے ہوئی نا. جی میڈیا میں بھی آئی چیزیں, پرائم منسٹر بھی اپسیٹ ہوئے. پرائم منسٹر نے کہا کہ اسے دیکھیں یہ ہو کیا رہے گا اور کیوں ہو رہا ہے. پھر ہم نے ایک ڈپارٹمنٹ کی کمیٹی بنائی ہیڈڈ بائی ایڈیشنل سیکرٹری, ہمارے ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہیں شرف خان. ہم نے اسے پروب کرنا شروع کیا تو پہلی بار ہمارے علم میں آیا کہ گیس کمپنیز ایک پریشر فیکٹر لگاتی ہیں. پریشر فیکٹر وہ پہلے نہیں تھا. نہیں لگاتی ہیں, جو کہ ہمارے علم میں نہیں تھا. اچھا, جو کہ حیرانی کی بات نہیں تھا, تسلیم کر نہیں آپ کی نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حیرانی کی بات کہ کسی نے تو آپ کے نیچے پلاننگ کی ہوگی. اچھا اور ایس این جی پی ایل میں وہ پریشر فیکٹر لگ رہا تھا 2010 سے. اچھا, اور سوئی ناردرن اور سوئی سدرن میں وہ پریشر فیکٹر لگ رہا تھا 2016-17. یہ کیا ہے, واٹ از دس؟ اچھا, پریشر فیکٹر اسے نام دیتے ہیں کہ جہاں ٹیل اینڈ پہ ہے نا کوئی کنزیومر, تو پریشر اس کا کم آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کوئی ٹیمپرنگ ٹائپ کو کر لیتا ہے, ریگولیٹر کو مروڑ کے تو پریشر زیادہ لے لیتا ہے. پیچھے والا جو ٹیل اینڈ پہ آئے گا نا پریشر کم ہوگا کچھ کر کے وہ کھینچ لیں. اچھا, جس طرح پانی کے پمپ لوگ لگاتے ہیں کھینچنے کے لیے. کئی جگہوں پہ آپ نے سنا ہوگا لوگوں نے کمپریسر لگا لیا لائن پہ, کمپریسر لگا کے وہ سک کر لیتے ہیں پریشر. اچھا, وہ اتنا سک کرتے ہیں کہ جو میٹر کی کیپیسٹی ہوتی ہے اس سے اوپر چلا جاتا ہے, میٹر شو نہیں کرتا. تو آپ نے یہ چوری کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں پریشر فیکٹر کا. اچھا, بیسیکلی جو میں سمجھ سکا ہوں کہ چوری تو ہوتی ہے, ہوتی نہیں ہے, کروائی جاتی ہے. یہ کیسے؟ اچھا, ڈپارٹمنٹس کے لوگ, جس طرح میٹر ریڈر بجلی بالکل مل ملا مکمکا ہوتی ہے, مل ملا ہوتی ہے. اور اس چوری کو مزید جو 50 ارب کی میں بتا چکا ہوں, اگر یہاں یہ غلط کام نہ ہو رہا ہو تو ہو سکتا ہے 200 ارب کی چوری ہو رہی ہو, 100 ارب کی چوری ہو رہی ہو, تو وہ اپنی چوری کو کم کرنے کے لیے پریشر فیکٹر لگا دیتے ہیں کہ جی اتنا ہماری چوری ہوتی ہے, اس کا پیسے ہم نے بل میں ڈال. اچھا, اور ہر ایک کے بل میں ڈال. اچھا, پھر اوگرا ریگولیٹری اتھارٹی ہے, انہوں نے 2% الاؤ کیا ہے ایسے کیسز میں. اچھا, 2% پریشر فیکٹر آپ ڈال سکتے ہیں بل کا. اگر 100 روپے کا بل ہے تو 2 روپے آپ اوپر ڈال سکتے ہیں, پریشر فیکٹر ڈال سکتے ہیں 2%. انہوں نے 2% سے بھی اوور اینڈ اباؤ. وجہ وہی وجہ جو میں کہہ رہا ہوں. اچھا, کہیں 4 لگا دیا, کہیں 5 لگا دیا, کہیں 6 لگا دیا. ٹھیک ہے. اس پہ جی جب ہم نے سروے شروع کیا, جیسے سوئی نادرن کے سسٹم میں 6.8 ملین ڈومیسٹک کنزیومر ہے, ٹھیک ہے, 68 لاکھ, اس میں سے 50% پہ 2% سے اباؤ لگا دیا. مطلب 35 لاکھ کے اوپر ان کو 2% سے زیادہ لگا دیا. ٹھیک ہے. ابھی پرائم منسٹر اس پہ اور غصے میں آئے کہ کیوں لگایا, یہ کیوں ان آتھورائز کیوں لگایا. اب جو جواب کیا آیا؟ اچھا جی, اب جو لاسٹ میٹنگ میں سر جواب کیا؟ اچھا, میں جواب پہ آ رہا ہوں. نہیں آپ کا نہیں, ان سے جب پوچھا سر کہ بھائی تم, ان کا جواب تو یہ تھا جی کہ یہ ریگولیٹر ٹیمپر کرتے ہیں, کمپریسر لگاتے ہیں. 2% سے زیادہ کیوں لگایا؟ 2%. اسی پہ اب ان کی انکوائری ہو رہی ہے. پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم بھی اس کی انکوائری کر رہا ہے, ہماری بھی ڈپارٹمنٹل انکوائری ہو رہی ہے. پرائم منسٹر کی بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ یہ 3.4 ملین پہ جو پریشر فیکٹر لگا ہے اور اس پہ جو ایکسیسو بلنگ ہوئی ہے ان لوگوں کو ری ایمبرس کرنا ہے. زبردست, چلو شکر ہے, یہ ری ایمبرس کرنا ہے. اور جو لوگ ذمہ دار ہیں کہ 2% ایتھورائز کیا گیا ہے, لاؤ 2% کیا گیا ہے اور انہوں نے 3% لگایا ہے, 4% لگایا ہے, سر قلم کرو ان کے, سر قلم کرو, ان کے سے پیسہ کاٹو, ان کی انکوائریز بھی ہوں گی, ان کے خلاف ایکشن بھی ہوگا, اور وہ انکوائری ذمہ داران کے خلاف انڈر پروسیس ہے. خدا صاحب مجھے بتائیے, یہ ایک بڑا پاکستان کا ایک بہت بڑا المیہ یہی ہے جو انسٹیٹیوشنل ڈکے اور انتہا کرپشن ہے. تو میں یہ سوال آپ کے پاس چھوڑنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں کہ یہ ایسے آدمی کر کیوں سکے. ایک بریک لینا چاہتا ہوں کہ یہ ان کو جرت کیسے ہوئی کہ یہ دن دہاڑ لوٹا ہے پاکستان کو. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, پھر بریک کے بعد آتے ہیں, پھر منسٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے. تھینک یو. ویلکم بیک پاکستان.
رضا صاحب سے ہم بات کر رہے تھے یہ کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ اس قسم کا فیصلہ کیا 3%, 4%, 5% پتہ نہیں لگایا کہ اور 2% لگانا تھا, تو سزا وزا تو ہوگی, یہ ان کو جرت کیسی ہوئی یہ کام کرنے کی؟ سر جہاں پولیٹیکل پوسٹنگز ہوں یا پوسٹنگ میں کچھ اور کنسیڈریشنز ہوں جو کہ پریویسلی ہوتی تھیں, بدقسمتی سے اس ملک میں جمہوریت کے نام پہ جو کھلواڑ ہوئے ہیں, جس محکمے کے ساتھ جو کھلواڑ ہوئے ہیں, ایک اب ویسے تو چیخو پکار نہیں شروع, اب جب نیب چیزوں کو پروب کرتی ہے تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ نکل رہا ہے, اور یقیناً یہ کیس بھی پھر نیب ہی کا ہوگا. ہم جو لوگ ذمہ دار ٹھہرائے گئے ان کے خلاف جو ڈپارٹمنٹل ایکشن ہونا ہے وہ تو ہو ہی کا ہوگا, لیکن ان کا میٹر ریفر نیب کو بھی ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان سے ہم معذرت خواہ بھی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کمپنسیشن بھی ہوگی. کب تک مل جائیں گے پیسے؟ یہ جی بالکل ہر آنے والے بل میں ابھی تک 15,000 کنزیومر کے ہم پروب کر چکے ہیں, 3.4 ملین میں 15,000, 34 لاکھ لوگوں میں سے 15,000 کو ابھی ہم نے ٹیمیں بڑھا دی ہیں, میکسیمم 3 ماہ دی ہیں, یہ پیسے واپس ہو جائیں گے 3 ماہ میں یہ 3.4 ملین سارے چیک ہوں, لیکن چیک ہوتے رہیں گے. ری ایمبرسمنٹ 3.4 ملین کی پہلے کرو, ٹھیک ہے, پہلے کرو, پھر جس کے جتنا ہوا وہ ری ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو ہوگا. اصل جو چیز جی جس پہ ہم نے سٹارٹ لیا تھا, دیکھیں میں خود سنتا تھا, میں اسمبلی کا ممبر رہا ہوں, پنجاب میں رہا ہوں میں, تو بھائی 25% ہماری لوکل پروڈکشن ہے اور 75% ہم امپورٹ کرتے ہیں. اب جب میں پیٹرولیم منسٹر بنا تو میں نے چیک کیا کہ 15% ہماری 15% ہے, 15% 85% باہر سے, 85%, اور 85% جو ہمارا, چاہے ہم کروڈ امپورٹ کریں چاہے ہم فنش پروڈکٹ امپورٹ کریں, کم از کم بلو ایوریج کر کے میں بات کر رہا ہوں, کم از کم $12.5 بلین کا سالانہ ہمارا پیٹرولیم پروڈکٹ, بالکل جی بالکل, اور تقریباً 3 بلین پلس ہمارا LNG کا ہو جاتا ہے. یہ اس کے اوور اینڈ اباؤٹ تو یہ کروڈ آئل ہے, خام تیل, ریفائنڈ گیسولین ہے, اور ڈیزل, پیٹرول, گیس, یہ $15 بلین, بلکہ آپ 16 بھی کہہ سکتے, $16 بلین کا صرف جاتا ہے ہمارا جو امپورٹ بل میں ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے اس نیشنل اکانومی کو, 16 بلین ایوریج, اور ہماری ایکسپورٹ کتنی ہے جی 22-23 بلین. اب 22-23 بلین کی ایکسپورٹ ہو تو 15-16 بلین ہمارا, بس سب سے زیادہ تو کنسنٹریشن یہ سیکٹر پہ توجہ دینے کی ضرورت تھی, سب سے زیادہ توجہ ہی ایکسپلوریشن پہ, کیوں نہیں کی, ڈرلنگ پہ, لیکن پھر کیوں ایک بہت بڑا کوسچن. نہیں یہ تو بتانا پڑے گا. دیکھیں آپ کو تو سمجھ آ گئی ہوگی نا, لاسٹ ڈرلنگ جو ہوئی ہے وہ مشرف صاحب کے زمانے میں ایکسپلوریشن کچھ ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت میں 0, ان کی حکومت میں 0. اس میں جیسے میں نے کہا کہ 99 کے لائسنسز بھی گرانٹ ہوئے ہیں کیسز لیٹیگیشن میں, 1999 کے 99 جو آپ نے لائسنس دیے کہ جاؤ کھودو, آئل نکالو, گیس نکالو, تیل, اس کا فالو اپ نہیں. 2000 کے ہیں, 2004 کے ہیں, 2006 کے ہیں, 2008 کے ہیں, 2010 کے ہیں, ہر دور میں لٹیگیشن بڑھتی گئی. لٹیگیشن کیوں ہوئی بھائی؟ آپ نے لائسنس دیا, وہ بندہ جائے بس کوئی نہ کوئی جواز بنا کے, جیسے ہوتا ہے نا جی پلاٹ خریدا, کنسٹرکشن نہ کی, پلاٹ آگے بیچا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنے لائسنس بھی بیچے آگے. سٹے مافیا بھی چلتا ہے نا ہمارے ملک میں. کون سا مافیا؟ سٹے مافیا. سٹے مافیا تو ایک لٹیگیشن, اس کا پراپر فالو اپ نہیں ہے, نئے لائسنسز گرانٹ نہیں کیے گئے. ہم نے آتے ہی اس کی ضرورت محسوس کی تو 10 بلاکس ہم نے اوپن بڈنگ میں رکھے. یہ میں نے ابھی اسی پہ آ رہا تھا, 30 آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں آن شور بلاک, اور آپ اس سال کے سیکنڈ ہاف میں 10 سے 20 کو اوپن بڈنگ میں ڈالنے تھا. یہ صحیح ہے؟ 10 تو ہم نے کر دیے, 10 تو ہم نے اوپن بڈنگ میں کر دی ہیں. ابھی ہو گئی ہے بڈنگ ہو گئی ہے, لوگوں نے لے لی ہیں, ان کی نومبر میں بڈنگ ہو گئی ہے. اچھا 10 کی ہو گئی ہے, جو ریمیننگ 20 ہیں وہ انڈر پروسیس ہیں. پھر ہم نے آف شور ڈرلنگ, جس پہ آپ کے علم میں ENI اور ایکسان موبل جو کر رہا ہے, اور اللہ کرے بائی دی اینڈ آف دس منتھ سر کوئی اچھی خبر ہے, وہ ویسے بڑے امید رکھتے ہیں. دیکھیں $75 ملین
ENI اور ایکزن موبل اگر انویسٹ کر رہے ہیں تو ویسے تو نہیں کر رہے یہ کھودنے میں انہوں نے $75 ملین 75 ملین ان کا خرچہ آ رہا ہے، جبکہ تو کچھ پروڈکشن میں ہم بھی شیئر ہولڈر ہیں، OGDCL بھی شیئر ہولڈر ہے اور PPL 25 ان دو کمپنیز کی ہیں 25 ENI اور ایکزن موبل ENI اٹالین کمپنی ہے نا، وہ کنسورشیم ہے، یورپین کنسورشیم ہے، ہیڈڈ بائی اٹالینس، ٹھیک ہے اور آپریٹرز بھی ENI ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اللہ مدد کرتا ہے، اللہ کرم کرتا ہے، اگر وہاں سے کچھ نکل آتا ہے بہت، لیکن اس میں بھی ہم نے تو ٹیکس ایگزمپشن دے دی آف شور میں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی آف شور کے جتنے بلاکس ہیں ٹیکس ایگزمپشن دے دی، فری ٹیکس کر دیا۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا ان لوگوں اس سے انسینٹیو ہے نا جی، مزید انٹرنیشنل کمپنیز آئیں گی، ڈرلنگ کریں گی۔ اگر ایک میں ہم ناکام ہوتے ہیں، دوسرے میں اللہ کامیابی دے دیتا ہے، تیسرے میں اللہ تعالیٰ کامیابی دے دیتا ہے۔ تو اس میں ہم نے آف شور میں بھی یہ ایک پرنسپل ڈیسیژن کر دیا ہے کہ ٹیکس ایگزمپشن ہوگی، اور آن شور ہم نئے زونز بنا رہے ہیں، خاص کر فرنٹیئر زونز، بلوچستان کے جو بارڈر ایریاز ہیں، جو کولو میوان یہ سارا رکھنی، بالکل میں تو ادھر رہا ہوں آج سے 30-40 سال، نئے ہاتھ پہ مٹی کا آئی سویر پتھر تو اٹھاتے تھے تو تیل لگا ہوتا۔ اچھا آف شور اس میں بھی انسینٹیو، آن شور میں بھی انسینٹیو دے رہے ہیں مزید، ابھی ہم لے کے جا رہے ہیں CCI میں بھی، اور مزید زون بنا کے ان ایریاز کو بھی ایکسپلور کریں گے۔ بلوچستان کے وہ ایریاز، ایک کولو ڈیرہ بگتی سبی کا ایک اہم بلاک ہے، بلاک 28، اچھا، اور بتایا جاتا ہے کہ بڑا پوٹینشیل ہے اس میں۔ اس کو یہیں روکیں، اس کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں، بریک لیتے ہیں۔ یہ بڑی زبردست بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کا یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا۔ پلیز لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ دین کم بیک۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان، ویلکم بیک۔ مسٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے بلوچستان کی، یہ جو آپ نے کہا کولو، ڈیرہ بگتی اور یہ علاقہ، اس کا تھوڑا بتائیے۔ اور یہ پاکستان ہم خود کفیل ہو جائیں گے گیس اور خام دیکھیں، تیل؟ سب سے زیادہ ہماری کوشش اور پوری توجہ اسی سائڈ پہ ہے ڈومیسٹک کہ جتنا ہم امپورٹ بل کو کم کر سکیں۔ 16 بلین آپ نے بتایا، 16 بلین ہے، جتنا کم کر سکیں، گریجولی کم ہوگا، اور کم ہوگا انشاءاللہ ہوگا جبکہ ہم نئی ڈرلنگ میں آئیں گے۔ اور نئی ڈرلنگ میں آنے کے لیے ابھی میں پچھلے مہینے میں گیا، بلوچستان گیا، CM سے میٹنگ کی، گورنر سے کی، سدرن کمانڈ سے میٹنگ کی، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے میٹنگ کی۔ وہ کوئی سیکیورٹی ڈویژن بن رہی ہے، وہ بھی کر رہے ہیں، اور ان ایریاز میں جو بلاک، جس میں بلاک 28 کی میں بات کر رہا یہ ہوں، جو ہے بلاک 28 سوئی کے برابر بلاک ہے، جس طرح کا سوئی میں ریزروائر تھے نا جو 57 TCF، جو کہ اب شاید 17-20 رہ گیا، بہت کم ہو گئے، ہاں، تو اس کے برابر کہا جاتا ہے، اس کے برابر سوئی کے برابر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ وہ اسے ہم اپریل مئی میں انشاءاللہ آن گراؤنڈ ہوں گے۔ اور کون اس کو، وہ کون کر رہا ہے؟ ہم خود کر رہے ہیں، ہم خود اس پہ ماری لیڈنگ رول لے رہی ہے، ماری پیٹرولیم وہ لے رہی ہے، اور OGDCL اور دیکھیں نا، ماری PPL OGDCL ہماری کمپنیز ہیں۔ میں سمجھ گیا، تو یہ ٹوٹل ڈومیسٹک کوئی باہر کی کمپنی نہیں ہے؟ یہ تو آلریڈی لائسنسز گرانٹ ہوئے ہیں، پہلے ایک تلو کو ہوا تھا، وہ رائٹ لے لیے تھے، تلو ایک فورن کمپنی تھی، وہ رائٹس، یہ تلو گھی والے تو نہیں، وہ دوسری تلو ہے، کوئی اور تلو ہے، TULLOW ان کا ہے، کوئی اور تلو ہے، وہ رائٹس پھر ماری والوں نے لے لیے، اچھا، اور لیڈنگ رول اب ماری کا ہوگا، OGDCL بھی اس میں پارٹنر ہوگا۔ تو انشاءاللہ مارچ اپریل میں شروع ہم ان بلاکس کو بھی کر رہے ہیں، ان بلاکس پہ ڈرلنگ شروع ہو جائے گی۔ ڈرلنگ سیسمک سروے ہوں گے نا جی پہلے۔ کتنی دیر میں ہمیں پتہ چلے گا وہاں ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری کوشش ہے کہ جتنا منیمم ٹائم لیا جائے، اور جتنا سال، کم از کم یہ سال لگ جائے گا، سال لگے گا ہمیں پتہ چلنے کہ یہاں گیس ہے یا نہیں۔ ادھر ویل کرنا ہے، ادھر کرنا ہے، ادھر کرنا ہے، اچھا، سال میں فیصلہ ہونا ہے کہ کھودنا کہاں ہے، کتنے ویل کھودنے ہیں، اور کتنے فاصلے پہ کھودنے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ نکلا کہ نہیں نکلا۔ جب دیکھیں نا جی، وہ ایک سرٹیفکیشن ہو جائے گی سیسمک سروے کی، جو آلریڈی سروے موجود ہے نا، جیولوجیکل سروے والوں نے جو آلریڈی سروے، ڈیٹا ہمارے پاس ہے نا، وہ ڈیٹا ہے نا، یہ ایک کنفرمیشن ہوتی ہے۔ یہ LMKR ایک کمپنی ہے جو یہ سارا ڈیٹا اس کے پاس، یہ سارا، اچھا، اس کنفرمیشن کے بعد
پھر یقین ہو جائے گا کہ انشاءاللہ کچھ ہے. انشاءاللہ. تو اس آس پہ پھر ڈرلنگ اتنا لینتھی پروسیس نہیں ہوگا. اچھا ڈرلنگ تو ود ان 1 ایئر انشاءاللہ تو 2 سال کا یہ پلان ہے پروڈکشن میں ہوں گے انشاءاللہ. 2 سال. اور پائپ لائن 2 سال پروجیکٹ ہی 2 سال کے. 1 سال تو سارا سروے میں لگ جاتا ہے, 1 سال ڈرلنگ میں, پروڈکشن میں. اس ایریے میں سسٹم نیٹ ورک تو ہے. دیکھیں اگر کیکڑا جو کہ 240 کلومیٹر ہے کراچی کوسٹ, یہ جو ایکسون موبل کر رہی ہے, اگر اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے 5500 میٹر وہ نیچے جائیں گے. بالکل. اب وہ پورا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے, اس پہ 5 سال لگنے ہیں. وہاں سے تیل کو یہاں لانے تک, تیل ہو یا گیس ہو جو بھی ہوگا, 5500 میٹر نیچے سے لانا ہے, اوپر سطح سمندر سے نیچے 1900 میٹر الٹرا ڈیپ سی, 1900 میٹر, 5500 میٹر, پھر اس کی لینتھ 240 کلومیٹر, وہ بھی نیچے پائپ لائن لگے, پائپ لائن. تو اس پہ 5 سال لگنے ہیں. تو یہ جو ہم لیکن ہماری دیکھیں نا پلاننگ کس طرح کی ہوتی ہے مہدی صاحب, لانگ ٹرم, مڈ ٹرم اور شارٹ ٹرم. اور شارٹ ٹرم. شارٹ ٹرم تو امپورٹ, شارٹ ٹرم تو امپورٹ ہے, جو کہ توجہ معذرت کے ساتھ دیکھیں بہت سارے جس طرح کے انرجی کرائسس ہے, واٹر کرائسس بھی ہے. جو ڈیمز بنے ہیں 70 سے پہلے بنے ہیں, کچھ کوئی دیکھو کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. بجلی کا کرائسس آیا 90s میں, آئی پی پیز ہو گئے. گیس کا کرائسس آیا 2000 میں, قطر گیس کے ساتھ ایگریمنٹس ہو گئے. کوئی لوکل نہیں, کسی لوکل پروڈکشن پہ, لوکل جنریشن پہ توجہ نہیں دی گئی. اگر ڈیمز تھے انہیں پولیٹیسائز کر دیا گیا. بادشاہ مجھے یاد کہ 2006 میں بھی اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہوتی ہے, 2010 میں بھی ہوتی ہے, 4 دفعہ ہوئی ہے, 3 دفعہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ, اور ہر سال 20 سے 25 ارب اس کے لیے ایلوکیشن ہوتی ہے, اور ری اپروپریشن میں دائیں بائیں ڈال کے کھیل ختم, پیسہ اعظم. ڈیم ادھر ہی ہے, بادشاہ ڈیم بھی ادھر ہی ہے. تو انشاءاللہ اب ہماری توجہ ہے کہ انرجی کرائسس, واٹر کرائسس. مجھے یہ بتائیں انرجی کرائسس, مجھے یہ بتائیں, مجھے پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو صاف ظاہر تھا کہ لوگ جب آتے تھے نا ڈرلنگ کے لیے تو ان سے کہتے تھے کتنے پیسے دو گے تو پھر ہمیں تمہیں ڈرل, وہ تم. یہ جو آئے حضرات انہوں نے کہا کہ جی یہاں نہ کرو, باہر سے منگاؤ, ادھر سے اوپر سے کرو. پیسہ باہر سے باہر ہی رہنا چاہیے. ہمیں کیا یقین ہے کہ آپ کی حکومت میں یہ کام نہیں ہوگا؟ ایک تو جی ہم نے مرنا بھی ادھر ہی ہے اور دفن بھی ادھر ہی ہونا ہے, ہمارا علاج بھی ادھر ہی ہونا ہے, ہمارے بچے بھی ادھر ہی ہیں. جن کے بچے باہر ہیں, جن کی جائیدادیں باہر ہیں, جن کے علاج باہر ہیں, جو باہر کے علاج کے بغیر پاکستان میں علاج بھی نہیں کرانا چاہتے, پاکستان میں مرنا نہیں چاہتے پاکستان, تو ان کا پاکستان کے لیے کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا تو بچوں کا مستقبل بھی پاکستان ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بھی اچھا ہونا ہے ہم ہی سے ہونا ہے, اللہ نے ہم سے ہی کروانا ہے, کیونکہ اس ملک کے ساتھ ہمیں محبت ہے, ہمارے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے. ہمیں یہ کیسے یقین ہے کہ جو آپ یہ نئی پالیسیاں بنا رہے ہیں یہ کل کو یہ سسٹین کر لیں گے؟ میں کہتا ہوں کچھ پتہ نہیں, الیکشن ہوئے, کل کو کوئی اور حکومت آ جاتی ہے, وہ کہتی ہے وہ جی چھوڑو یہ تو پیسے بنانے کا طریقہ انہوں نے بند کر دیا, واپس ختم کر دو. سسٹین کیسے کریں گے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ مہدی صاحب اگر ذرا بھی سنسیئرٹی ہو, نیشنل ایشوز پہ کنسنسس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن جہاں پیسہ ہے کون سا کنسنسس؟ تو بس پیسے والے جو انہوں نے بنایا ہے نا, اب وہ بھی ان کے لیے عزم کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. جیلیں عدالتیں اب ان کا مقدر ہوں گی, تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہم سپیئر نہیں کریں گے. صاحب یہ پاکستان کا ایگزسٹینشل مومنٹ ہے. مجھے یقین ہے کہ اگر یہ مافیا جو اس نے پاکستان کے ساتھ کر چکے ہیں اور جو ان کا ارادہ ہے کرنے کے لیے, اگر یہ ہم نے ان کو اٹھا کے پھینکا نہیں نا, پاکستان کے لیے بہت برے حالات. مہدی صاحب اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے, کسی کو بھی سپیئر نہیں کرنا چاہیے, کوئی بھی ہو, کتنا بھی با اثر ہو. تو جمہوریت کے نام پہ اسی لیے تو آپ رونا پیٹنا شروع ہو گئے. بالکل جمہوریت کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے ان جتنے بھی انفیئر مینز ہیں انہیں کور کرنے کے لیے. غلام حسن صاحب بہت بہت شکریہ, بڑے کھل کے آپ نے بات کی, خاص طور پر بل کے لیے. صارفین کے لیے خوشخبری جناب, بل میں آپ کے جو اوور چارجنگ ہوئی یہ واپس ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, پیسے واپس ملیں گے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ پاکستان.